جب سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہاں جانے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ وہاں فریادیں واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ وہاں آنسو رائگاں نہیں جاتے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، یا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین سے سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور ایک ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، ان سب کے پیچھے اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جو کھو کر بھی پا لیا ہو سکتا ہے تمہاری دعاؤں کا صلہ ہو، اور جو پا کر بھی کھو دیا ہو سکتا ہے تمہارے صبر کا امتحان ہو۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، تو جب بھی تکلیفیں آئیں تو صبر کیجیے اور اللہ سے کہیے، اے میرے اللہ، مجھے پتہ ہے یہ تیری طرف سے یہ درد، یہ تکلیف ہے، بے شک تو ہی ان سے نکالنے میں میری مدد کرے گا۔ بے شک تیری ہر بات میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسی نہ ملیں جیسی تم نے چاہی ہوں۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم اپنے لیے سب سے بہتر سمجھتے ہو وہی تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ راستے کھول دے اور کچھ راستے تمہارے چاہنے کے بعد بھی نہ کھولے۔ ہو سکتا ہے کچھ الجھنیں وہ سلجھا دے اور کچھ اس لیے بھی نہ سلجھائے کہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ ہو سکتا ہے کچھ دعائیں اس انداز میں قبول نہ ہوں جس میں تم چاہتے ہو، لیکن یقین رکھو کہ فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ پھر تمہارا دل ہر خوف اور وسوسے سے آزاد ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسے حادثات ہو گئے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، تو یاد رکھو یہ سب رب کی طرف سے ہو رہا ہے، جو تمام سلطنت کا مالک ہے، جو آپ کو آپ کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، جو آپ کی آنکھ کے ایک ایک آنسو سے اذیت سے باخبر ہے، وہ سب صحیح کر دے گا۔ اگر وقت لگ رہا ہے تو یقین کیجئے آپ کی بہتری کے لیے ہی وقت لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا ہر کلام سچا ہے۔ وہ سچی ذات ہے اور اس نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر برے دن چل رہے ہیں تو دیکھ لینا اچھے دن بھی آئیں گے، مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ اور اللہ جانتا ہے کہ لوگوں نے آپ کا کتنا دل دکھایا ہے، آپ کتنی تکلیف میں ہو۔ اللہ کو وہ ساری باتیں پتہ ہیں جن کی وجہ سے آپ کے تکیے پر بے بسی کے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے آپ اندر ہی اندر بے چین اور پریشان ہو، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے، اور وہ آپ کو اسی طرف لے جائے گا۔ بس اس پر یقین رکھو۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھ لیجئے، کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی۔ اگر کسی چیز کو پانے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو انعام کوئی معمولی سا نہیں ہوگا، بہت بہترین ہوگا۔ اس بات کی گواہی میں قرآن کریم کی روشنی اور اسلام کی ہسٹری سے دوں گی۔ سب سے پہلے تو مشکلات کے بعد آسانیاں آئیں گی، یہ خود رب کریم نے کلام میں فرما دیا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اگر ہم ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ مشکلات کیسے آتی ہیں اور کیسے کیسے ان مشکلات پر صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر توکل کیا جائے، تو کیسے کیسے کرشمات اللہ کریم دکھاتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، کیسے جہاں سے امید نہیں ہوتی وہاں سے بھی راستے بن جاتے ہیں۔ چلیے کچھ خاص ہستیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام نے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کیا۔ بچپن سے ہی مشکلات نے انہیں گھیرا، سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ دغا کی، غلام بن کر بچپن گزارا، بے قصور ہو کر بھی قید میں رہے، غلام بن کر مصر کے بازار میں نیلام ہوئے، برسوں تک اپنے والد صاحب سے جدا رہے، لیکن ایک پل کے لیے بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی اور نہ ہی شکوے شکایت کی۔ یہ صبر اور توکل کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔
جس مصر کے میدان میں غلام تھے، وہاں کی سلطنت انہیں ملی، وہاں کے مالک بنا دیے گئے۔ برسوں بعد اپنے والد سے بھی ملے، بی بی حاجرہ کے ساتھ، جنہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ریگستان میں چھوڑ کر چل دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد بی بی حاجرہ نے ایک بھی سوال نہ کیا اور چپ چاپ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں رک گئیں۔ کئی دن تک وہاں رہیں، پھر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا بھوک پیاس سے برا حال تھا۔ پانی کی تلاش میں آپ صفا مروا کے پہاڑوں پر بار بار اوپر نیچے آئی گئیں، اپنے رب کو پکارتی رہیں، اور آخری بار رب کو آپ کا صبر پسند آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑیں اور زمزم چشمہ جاری ہو گیا، اور آج تک وہاں سے آب زمزم حاصل ہو رہا ہے۔ ہر چیز مشکل ہوتی ہے آسان ہونے سے پہلے۔ کیا تم بھول گئے وہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ وہ بس اللہ کی ذات پر یقین کر کے دوڑ پڑے، اور اللہ نے سمندر کو بھی ان کے لیے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ معجزے یقین مانگتے ہیں، اللہ پر کامل یقین، ایسا یقین جس کے بعد اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ ایسے اور بھی نبی علیہ السلام اور ان کی حالات زندگی ہیں، جس پر لکھنے کے لیے نہ تو میرے پاس الفاظ موجود ہیں اور نہ ہی وہ انداز۔ بس اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ کوئی بھی چیز ہو زندگی میں آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ قیمتی چیزیں، اچھی چیزیں وقت مانگتی ہیں، اور انہیں بہتر انداز میں پانے کے لیے آپ کا ایمان صبر اور توکل مانگتا ہے۔ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، چاہے راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں۔ اگر اندھیری کالی رات ہے تو خوشنما صبح بھی جلد ہوگی، اگر دکھوں کے ڈیرے ہیں تو خوشیوں کے سویرے بھی جلد آئیں گے۔ اگر دل ٹوٹا ہے تو جڑ جائے گا، اگر مشکلات ہیں تو آسانیاں بھی آئیں گی، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے، مشکل کے بعد آسانی ہے، اور مجھے میرے رب پر پورا یقین ہے۔